یہ جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور سڑکوں سے تپش ایسے اٹھ رہی تھی جیسے کسی تندور کا ڈھکن کھول دیا گیا ہو۔ میں اپنے اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ایک ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک شہر کے سب سے مصروف ٹریفک سگنل پر بتی سرخ ہو گئی اور مجھے رکنا پڑا۔ تپتی سڑک پر ٹریفک کا شور، ہارن کی آوازیں اور دھواں ایک عجیب ہیجان پیدا کر رہے تھے۔ میں نے بوریت سے بچنے کے لیے گاڑی کا میوزک آن کیا ہی تھا کہ میری نظر سامنے کھڑی گاڑیوں کے درمیان حرکت کرتی ایک ضعیف سی عورت پر پڑی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ اس کا قد جھکا ہوا تھا، لاٹھی کے سہارے، چہرہ جھریوں سے بھرا اور آنکھوں میں ایک ایسی نقاہت تھی جو تپتی دھوپ کی وجہ سے مزید گہری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک انتہائی بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جس کا رنگ بھی دھوپ اور گرد و غبار کی وجہ سے اڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے گاڑیوں کے پاس جاتی اور بنا کچھ کہے اپنے اسی میلے اور پھٹے ہوئے دوپٹے کے پلو سے گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگتی۔ اس کی حرکات و سکنات میں کوئی پیشہ ورانہ بیکاری پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مجبوری اور حیا تھی۔ کچھ گاڑیوں کے مالکان اسے دیکھ کر شیشہ نیچے کرتے اور 50 یا پھر 100 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ وہ خاموشی سے پیسے لیتی اور اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ دعا دے کر اگلی گاڑی کی طرف بڑھ جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اتنی شدید گرمی میں، جہاں جوان دم توڑ رہے تھے، شدید گرمی تھی، لیکن یہ ضعیف ماں اس حال میں کیوں سڑک پر کھڑی تھی؟ جب ٹریفک تھوڑی آگے بڑھی اور میری گاڑی قریب آئی تو اس نے میری گاڑی کا فرنٹ شیشہ بھی اپنے اسی پھٹے ہوئے دوپٹے سے صاف کرنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں ایک آنسو تھا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پر لگائی، اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ شاید انہیں لگا کہ میں شیشہ صاف کرنے پر ڈانٹوں گا یا پھر شاید کوئی اعتراض کروں گا۔ جب وہ قریب آئیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں موجود چپل وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے اتنے پرانے تھے کہ ان پر لگی پیوند صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑی عقیدت سے پوچھا، ماں جی، اس تپتی دھوپ میں، عمر کے اس حصے میں آپ کو یہ سب کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیا گھر میں کوئی موجود نہیں؟ یا پھر آپ بے سہارا ہیں؟ آپ گھر میں آرام کیوں نہیں کرتی؟ میری یہ بات سن کر ان کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، وہ آنسو جو شاید کافی دیر سے ان کی پلکوں کے پیچھے قید تھے۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر کہنے لگی، بیٹا، ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میری مجبوری میری سفید پوشی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، دانیال، جو پچھلے 2 سالوں سے کویت میں محنت کر رہا ہے، ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، کافی پیسہ بھی کما رہا ہے، لیکن میری اس سے ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگی، میرے پاس فون نہیں ہے بیٹا، اور فون میری بہو روبینہ کے پاس ہوتا ہے، نمبر بھی اسی کے پاس ہے۔ جب بھی میں اس سے کہتی ہوں کہ میرے بیٹے دانیال کے ساتھ بات کراؤ تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہمیشہ ٹال دیتی ہے، یا پھر مجھ پر چلاتی ہے کہ بات کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بیٹا، کئی عیدیں آئی، شب بارات گزری، لیکن میری قسمت میں دانیال کی آواز سننا بالکل نہیں لکھا تھا۔ میرے یہ کپڑے تم دیکھ رہے ہو، یہ اتنے پرانے اور بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ اب مجھے پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بہو سے منت کی، درخواست کی کہ مجھے نئے کپڑوں کا جوڑا چاہیے یا پھر دانیال سے کہو مجھے کچھ پیسے بھیج دے، لیکن اس نے یہی جواب دیا اور میری روح کو زخمی کر دیا۔
وہ کہنے لگی، اگر تمہیں نئے کپڑوں کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ سڑک پر کھڑی ہو کر بھیک مانگو اور ان بھیک کے پیسوں سے اپنے لیے ایک نیا جوڑا خرید لینا۔ ماں جی کی یہ باتیں سن کر میرے ماتھے پر غصے سے رگیں تن گئیں۔ یہ ایک عجیب بات تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے سوچا کہ بھیک مانگ کر ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں کچھ محنت کر لوں، اس لیے میں یہاں آتی ہوں اور گاڑیوں کے شیشے صاف کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرے پاس 2-3 ہزار روپے جمع ہو جائیں تو میں بازار جا کر اپنے لیے ایک سادہ سا کپڑوں کا جوڑا خرید لوں گی، تاکہ کم از کم اپنا تن ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کپڑا تو ہو۔ میں نے ان کی بات سن کر فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی وہ میٹنگ کینسل کی کیونکہ یہ کام اس سے زیادہ ضروری تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہا، ماں جی، آپ گاڑی میں بیٹھیں، کپڑوں کا جوڑا میں آپ کو لا کر دوں گا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا۔ مجھے اس عورت سے ملنا ہے، اس سنگ دل عورت سے جس نے ایک ماں کو اس حال میں سڑک پر آنے پر مجبور کیا۔ وہ پہلے تو ہچکچائیں، لیکن میرے اصرار پر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کا پورا وجود اب بھی گرمی کی شدت سے تپ رہا تھا۔ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، لیکن ماں جی کے چہرے کی تپش ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر ایسے سمٹ کر بیٹھ گئی تھیں جیسے انہیں ڈر ہو کہ ان کے میلے کپڑوں سے شاید میری گاڑی خراب نہ ہو جائے۔ میں نے ان کی سہولت کے لیے پانی کی بوتل دی جو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے پکڑی اور 2 گھونٹ بھرے۔ راستے بھر وہ خاموش رہیں، لیکن بس کبھی کبھی اپنے پلو سے آنکھیں صاف کر لیتی تھی۔ ان کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق ہم شہر کے ایک درمیانہ طبقے کے محلے میں پہنچے۔ یہاں کی گلیاں اتنی وسیع نہیں تھیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پکا مکان تھا جس کے باہر ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی اور دروازے پر رنگ و روغن بھی تازہ لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا غصہ مزید بڑھ گیا کہ گھر کے حالات اتنے برے تو نہیں ہیں، پیسہ تو ہے۔ جتنی بری حالت میں اس بیچاری بزرگ خاتون کو رکھا ہوا ہے، یہ بہو، یہ کوئی ٹھیک عورت نہیں لگتی۔ میں نے گاڑی روکی اور ماں جی کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک تیکھے نقوش والی عورت باہر آئی جس نے قیمتی لان کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک مہنگا اسمارٹ فون تھا۔ یہ روبینہ تھی، دانیال کی بیوی۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے اور اس نے انتہائی حقارت سے ماں جی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں نے بڑے ہی تحمل سے پوچھا، آپ مس روبینہ ہیں؟ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہاں میں روبینہ ہی ہوں، لیکن تم کون ہو اور اس بڑھیا کو یہاں اپنے ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک انسان ہوں اور اس بوڑھی ماں کو سڑک پر تپتی دھوپ میں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے دیکھ کر میں انہیں اپنے پاس یہاں لایا ہوں۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ اپنی ساس کو عمر کے اس حصے میں سڑک پر بھیک مانگنے اور کام کرنے پر آپ نے مجبور کر دیا؟ میری بات سن کر روبینہ کے چہرے پر پشیمانی کی بجائے غصہ آ گیا۔ وہ زور سے چلائی، اچھا تو تم کون ہوتے ہو میرے گھر کے معاملات میں بولنے والے؟ یہ بڑھیا خود ڈرامے باز ہے، اسے شوق ہے گھر سے باہر جانے کا، سڑکوں پر خوار ہونے کا۔ میں نے مجبور تو نہیں کیا، اور خبردار جو میرے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے دھمکی دی یا الزام لگایا، ابھی شور مچاؤں گی نا، پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا، سب کو بتاؤں گی کہ تم دوپہر کے وقت ایک اکیلی عورت کو ہراساں کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے گا۔ ماں جی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی اور دبی آواز میں وہ بولی، بیٹا رہنے دو، چھوڑو اسے، یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی قسمت کا لکھا خود بھگت لوں گی۔ لیکن روبینہ کا یہ تکبر دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا،
دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارے شوہر سے بات نہ ہو جائے۔ روبینہ نے کہا لگایا اور پھر بولی، اچھا تو تم دانیال سے بات کرو گے؟ ہمت ہے تو بات کر کے دکھاؤ۔ اس کا نمبر صرف اور صرف میرے پاس ہے اور میں کسی کو یہ نمبر نہیں دوں گی۔ وہی مانتا ہے جو میں اسے کہتی ہوں۔ تمہاری بات پر تو وہ تھوکے گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور ہم باہر کھڑے رہ گئے۔ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے ماں جی کو گاڑی میں بٹھایا، گلی کے کونے پر موجود ایک دکاندار کے پاس گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان، کیا آپ دانیال کا نمبر جانتے ہیں یا آپ کے پاس ہے؟ دکاندار نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، بھائی جان، دانیال جب سے کویت گیا ہے اس نے وہاں ایک نئی سم خرید لی۔ اس کا نمبر میرے پاس نہیں۔ وہ صرف اپنی بیوی سے رابطہ کرتا ہے۔ ہم پڑوسیوں کے پاس بھی اس کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ روبینہ نے اسے سب سے کاٹ کر الگ رکھا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اگر نمبر نہیں ملے گا تو اس بوڑھی ماں کی نجات آخر کیسے ہوگی؟ بیٹے کا یہ جاننا تو ضروری ہے۔ میں کافی دیر سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا جو ایک نجی کمپنی میں سیلز مینیجر تھا۔ میں نے اسے سارا قصہ سنایا اور اسے محلے میں بلایا۔ ہم نے ایک منصوبہ بنایا۔ میرا دوست ایک فارم ڈریس پہن کر، ہاتھ میں ایک فائل اور لیپ ٹاپ لے کر روبینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں دور گاڑی میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ جب روبینہ باہر آئی تو میرے دوست نے بڑی پیشہ ورانہ مہارت سے کہا، السلام علیکم، میں اس کمپنی سے آیا ہوں جہاں دانیال صاحب پہلے کام کرتے تھے۔ کویت جانے سے پہلے یہ ہماری کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کا پرانا بقایا جات اور ایک قراندازی کا انعام نکلا ہے جس کی رقم کافی زیادہ ہے۔ ہمیں ان کا کویت والا نمبر چاہیے تاکہ ہم تصدیق کریں ان کی شناخت کی اور رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر سکیں۔ روبینہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ پیسوں کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جو کسی کو نمبر دینے کے لیے پہلے تیار نہیں تھی، اب خود ہی نمبر لکھوانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور دانیال کا کویت والا نمبر میرے دوست کو لکھوا دیا۔ میرے دوست نے شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ گلی کے موڑ پر آ کر اس نے وہ نمبر مجھے دیا اور ہم دونوں نے کامیابی کی مسکراہٹ ایک دوسرے کو دی۔ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب دانیال کا نمبر میرے پاس تھا اور میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے پاس وہ ہتھیار تھا جس سے میں نے اس ظالم عورت کا پردہ چاک کرنا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ نمبر ڈائل کیا تاکہ دانیال کو اس کی ماں کی اصل حالت دکھا سکوں۔ نمبر ملتے ہی میں نے ایک گہری سانس لی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈالے، کیونکہ یہ صرف ایک کال نہیں تھی بلکہ ایک مظلوم ماں کی داد رسی کا واحد ذریعہ تھی۔ میں نے دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بار گھنٹی گئی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا۔ دوسری بار جب گھنٹی بجی تو دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی جس میں پردیس کی تھکن اور اپنوں سے بات کرنے کی ہلکی سی امید تھی۔ جی آپ کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں پاکستان سے بول رہا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ کو وہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی ماں کیسی ہے؟ دانیال کے لہجے میں اچانک گھبراہٹ آ گئی۔ وہ پوچھنے لگا، میری ماں؟ نہیں، کیا ہوا میری ماں کو؟ وہ ٹھیک تو ہے۔ روبینہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے فوراً ویڈیو کال کے بٹن پر کلک کیا۔ جیسے ہی دانیال نے کال اٹھائی، اس کے سامنے موبائل کی سکرین پر اس کی ماں کا چہرہ آ گیا۔ کوثر بی بی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا ہے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کے تن پر موجود کپڑے وہ پھٹے پرانے جس کے پیوند چیخ چیخ کر
اس کی غربت کی کہانی سنا رہے تھے۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کی ماں کافی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، ماں یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے ماں؟ کوثر بی بی کی ہچکی بندھ گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے فون اپنے ہاتھ میں لیا اور دانیال سے مخاطب ہوا، دانیال صاحب، آپ نے اپنی ماں کو دیکھا؟ آپ کویت میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کو بتاتی ہے کہ ماں عیش کر رہی ہے، وہ پرسکون ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماں آج ٹریفک سگنل پر لوگوں کے گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہی تھی تاکہ 2-3 ہزار روپے جمع ہو جائیں اور اپنے لیے یہ نیا جوڑا خرید سکے جو پچھلے 2 سال سے اس نے ایک ہی جوڑا پہنا ہے۔ آپ کی بیوی نے انہیں گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جاؤ سڑک پر بھیک مانگو۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ کی ماں نے ایک نیا کپڑا تن پر نہ سجایا، جبکہ آپ وہاں سے لاکھوں روپے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں۔ میری بات سن کر دانیال جیسے پاگل ہو گیا۔ وہ غصے اور دکھ سے کانپنے لگا۔ اس نے ویڈیو کال پر ہی اپنی ماں سے معافی مانگنا شروع کی۔ ماں مجھے معاف کر دیں، میں غلط فہمی میں تھا۔ میں کتنا بدبخت بیٹا ہوں کہ میں سمجھتا رہا کہ میری ماں خوش ہے۔ روبینہ مجھے ہر عید پر کہتی تھی کہ ماں نے نیا سوٹ پہنا ہے، وہ آج بہت خوش ہے، اس نے تمہارے لیے دعائیں بھیجی ہیں۔ میں تو بس اس لیے پرسکون تھا کہ میری ماں خوش ہے، لیکن یہاں تو حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نے تو مجھ سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں نے ماں کو عمرے پر بھیجا۔ میں خوشی میں تھا، محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میری ماں نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ دانیال نے بتایا کہ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ روبینہ کے اکاؤنٹ میں بھیج چکا ہوں تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے دانیال کو بتایا کہ آپ کی ماں کو عمرہ تو دور کی بات، اسے تو پیٹ بھر کر کھانا اور تن ڈھانپنے کو کپڑا میسر نہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی نے نہ صرف آپ کا پیسہ ہڑپ کیا بلکہ آپ کی ماں کو اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو گئی۔ دانیال نے تڑپ کر کہا، بھائی جان، میں آج ہی اپنی کمپنی سے بات کر کے واپسی کا ٹکٹ کروا کر واپس آ رہا ہوں۔ میں کل تک پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ میری ماں کو اپنے پاس رکھیں یا انہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس عورت کا وہ حشر کروں گا کہ اسے دنیا دیکھے گی۔ دانیال کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب روبینہ کے ظلم کے دن وہ ختم ہونے والے ہیں۔ میں نے کوثر بی بی کو تسلی دی اور انہیں قریبی بازار لے گیا، جہاں میں نے انہیں 2 بہترین جوڑے خرید کر دیے اور پھر کھانا کھلایا۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی، شاید اس لیے نہیں کہ انہیں نئے کپڑے مل گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ 2 سال بعد ان کا اپنا بیٹے سے اس کا رابطہ ہوا اور اس کا بیٹا اس کی پکار سن کر واپس آ رہا ہے۔ لیکن ہم دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ جب دانیال پاکستان پہنچ جائے گا تو روبینہ کا سامنا کرنے پر کیا انکشافات ہوں گے، اور وہ 1 کروڑ روپیہ جو دانیال نے اس کو بھیجا تھا وہ آخر کہاں گیا۔ اگلے دن شام کے وقت دانیال پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن غصے کی لہریں اس سے کہیں زیادہ اور نمایاں تھیں۔ میں اور کوثر بی بی اسے لینے ایئرپورٹ گئے، جہاں ماں اور بیٹے کا ملاپ ایک ایسا منظر تھا جو کہ دردناک تھا، جس نے وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم کر دیں۔ دانیال بہت رو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ماں رو رہی تھی۔ دانیال اپنی ماں کے قدموں میں لپٹ گیا اور دیر تک روتا رہا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور بار بار ایک ہی بات کہتا رہا، ماں میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد دانیال نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک ہی مقصد تھا، اپنے گھر کی اس عورت سے حساب لینا جس نے اس کی زندگی بھر کی کمائی اور اس کی ماں کا سکون برباد کر دیا تھا۔ ہم سیدھے دانیال کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے سامنے رکی، دانیال نے تیزی سے اتر کر دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ روبینہ نے وہ دروازہ کھولا تو اچانک اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔
وہ حیران ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور پھر وہ ہکلاتے ہوئے بولی، دانیال تم اچانک یہاں؟ تم نے اپنی آمد کی خبر مجھے کیوں نہ دی؟ تم اچانک کیسے آ گئے؟ میں خود ایئرپورٹ تمہیں ریسیو کرنے کے لیے آتی۔ دانیال نے اسے دھکا دے کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اگر بتا کر میں آتا تو تمہارا یہ بھیانک چہرہ وہ کون دیکھ پاتا؟ دانیال نے اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور پھر گرج کر بولا، کہاں ہے وہ میرا پیسہ جو میں نے پچھلے 2 سالوں میں تمہیں بھیجا؟ کہاں ہے میری ماں کے عمرے کا وہ ٹکٹ؟ مجھے دکھاؤ جو تم نے مجھے تصویر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا۔ روبینہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ پیسہ گھر کی مرمت اور ماں کے علاج پر خرچ ہو گیا، لیکن دانیال نے اسے فوراً خاموش کروا دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، بینک اکاؤنٹس اور سٹیٹمنٹس دکھائیں جو اس نے پہلے ہی آن لائن ہو کر نکال لی تھی۔ انکوائری شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ روبینہ کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے اس کے بھائیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کو پیسہ دے رہی تھی اور ان کے کام آ رہی تھی۔ جب دانیال نے سختی سے پوچھا تو روبینہ ٹوٹ گئی اور روتے ہوئے سچ اگلنے لگی۔ پتہ چلا کہ اس کے بڑے بھائی نے ان پیسوں سے شہر کے پوش علاقے میں ایک بہت بڑی دکان بنا لی تھی۔ دوسرے بھائی نے اپنے لیے ایک عالیشان نیا گھر خرید لیا تھا اور تیسرا بھائی، وہ روبینہ نے اسے دبئی سیٹ کروانے کے لیے لاکھوں روپے دیے تھے اور اب وہ دبئی میں جاب کر رہا تھا۔ دانیال کی محنت کی کمائی اس کی بیوی نے اپنے بھائیوں کی زندگی سنوارنے کے لیے لٹا دی تھی، جبکہ اس کی اپنی ساس ایک ایک جوڑے کے لیے ترس رہی تھی۔ دانیال کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس نے روبینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا، جس بھائیوں کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، تم نے میری ماں کو سڑکوں پر رول دیا۔ گرمی میں میری ماں وہاں بھیک مانگتی تھی، اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے لوگوں کی گاڑی کے شیشے صاف کرتی تھی۔ اب انہی بھائیوں کے پاس جاؤ، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ روبینہ چیختی رہی، چلاتی رہی، معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن دانیال کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بھائی جن کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا اسے پلکوں پر بٹھائیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف خود غرض تھے اور صرف پیسوں کے لیے وہ وفادار بن رہے تھے۔ روبینہ اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچی جس کی دکان اس کے پیسوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن چند ہی دنوں میں بھائی کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اسے بوجھ سمجھنے لگا اور ایک دن تو صاف صاف اس نے اپنی بہن روبینہ سے کہہ دیا کہ کیا تم ساری زندگی میرے گھر میں رہو گی؟ تم یہاں آئی ہو اور جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تمہارے دوسرے بھائی بھی تو ہیں، ان کے پاس جاؤ نا، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہیں اپنے گھر میں جگہ دیں گے۔ وہ دوسرے بھائی کے پاس گئی جس کا گھر اس کے پیسوں سے بنا تھا، وہاں بھی اسے یہی جواب ملا۔ آخر کار وہ اپنی ماں کے پاس ایک چھوٹے ٹوٹے ہوئے گھر میں آئی۔ اس کی ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اسے ملامت کیا اور کہا کہ روبینہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے دانیال کا بھروسہ توڑا اور اس کی ماں پر ظلم کیا۔ آج تمہارے بھائیوں نے تمہیں ٹھکرا دیا کیونکہ ان کا مطلب نکل چکا تھا۔ اب تم ان کے لیے بیکار تھی۔ اب اگر یہاں رہنا ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے گا۔ تمہارے بھائی تو اتنے نالائق ہیں کہ اپنے گھر میں مجھے جگہ نہیں دیتے۔ روبینہ جو کبھی شہزادی بن کر رہتی تھی، اب دوسرے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے یہ مجبور ہو گئی تھی۔ روبینہ کے دن اب بدل چکے تھے۔ وہ عورت جو کل تک اپنی ساس کو تپتی دھوپ میں سڑک پر کھڑا کر کے خوش ہوتی تھی، اب خود دوسروں کے گھروں کی دہلیز پر دستک دینے کے لیے مجبور تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر مختلف گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی اور برتن دھوتی تھی۔ اس کے وہ ہاتھ جو کبھی مہنگے اسمارٹ فون اور زیورات سے لدے ہوئے تھے، اب صابن کے پانی اور مٹی سے کھردرے ہو چکے تھے۔ اس پر اچانک سختی آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اسے سب سے زیادہ دکھ اپنے بھائیوں کے رویے پر تھا، جو اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے یا گھر کے دروازے بند کر لیتے۔ اسے رہ رہ کر کوثر بی بی کا وہ چہرہ یاد آتا جو تپتی سڑک پر پسینے سے شرابور تھا
اور اب اسے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہو رہا تھا کہ بد دعا کس طرح انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ دوسری طرف دانیال اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھانے دیتا، لیکن کوثر بی بی کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ایک دن دانیال نے دیکھا کہ اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر اپنی ماں سے پوچھا، ماں اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کے پاس ہوں اور یہاں رہوں گا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، پھر یہ آنسو کیوں ہیں؟ کوثر بی بی نے کہا، بیٹا میں روبینہ کو معاف کر چکی ہوں، وہ جیسی بھی تھی تیرے گھر کی عزت تھی، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی، بیٹا اسے واپس لے آؤ۔ دانیال نے سختی سے انکار کیا اور کہا، ماں ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ خود جانتی ہیں، وہ معافی کے لائق نہیں ہے، اسے اپنے کیے کی سزا ملنے دیں، خدا را کچھ دن تو اسے یہ سزا ملنے دیں تاکہ اسے پتہ چلے محنت کی کمائی اور رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اسی دوران روبینہ کی زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے اسے جیتے جی مار دیا۔ وہ شہر کے ایک با اثر وڈیرے کی حویلی میں کام کر رہی تھی، جھاڑو پوچھا لگا رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ وہ وڈیرا ایک بد چلن اور ظالم انسان تھا جس کی نظر روبینہ پر ٹھہر گئی۔ ایک دوپہر جب حویلی میں کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی میکے تھی اور روبینہ گھر میں اکیلی صفائی کر رہی تھی۔ اس وڈیرے نے اسے پکڑ لیا اور ایک خالی کمرے میں گھسیٹنے لگا۔ روبینہ کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اسے اپنی عزت خطرے میں نظر آئی تو وہ چیخنا اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر آس پاس کے پڑوسی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور اس درندے کے چنگل سے اس کو بچایا۔ پولیس کو فون کیا گیا، پولیس آئی اور اس وڈیرے کو پکڑ کر لے گئی۔ باقی محلے والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ وڈیرا ظالم ہے اور ہمیشہ محلے کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر دانیال کے کانوں تک پہنچی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن کوثر بی بی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، دانیال میں نے کہا تھا، تم نے دیکھ لیا نا، ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی بے بس ہوتی ہے۔ آج اگر وہ لوگ نہ پہنچتے تو اس کی عزت لٹ جاتی۔ وہ تمہارے نام کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، وہ آج بھی تمہاری بیوی ہے۔ اگر اس کی عزت پر داغ لگتا تو وہ داغ تمہارے نام پر بھی ہوتا۔ میں ماں ہو کر تمہیں حکم دیتی ہوں کہ آج ہی میری بہو کو واپس لے آؤ، اس گھر میں لے آؤ۔ اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے، اب مزید اسے رسوا نہ کرو۔ دانیال اپنی ماں کے حکم کے سامنے مجبور ہو گیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور روبینہ کے گھر پہنچا، جہاں وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال کو سامنے دیکھ کر وہ اس کے پیروں میں گر گئی اور اتنے زور سے روئی جیسے پہلے کبھی نہیں روئی تھی، جیسے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ دانیال نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، روبینہ میں آج بھی تمہیں معاف نہیں کر سکا، لیکن میں مجبور ہوں، میں اپنی ماں کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم گھر واپس آؤ۔ روبینہ کی آنکھوں میں ندامت کے اتنے آنسو تھے کہ وہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے دانیال کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کا سامنا اسی کوثر بی بی سے تھا جنہیں اس نے سڑک پر دھکیلا تھا، مجبور کیا تھا بھیک مانگنے کے لیے۔ لیکن آج وہی ماں اسے گلے لگانے کے لیے بے تاب تھی اور باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ روبینہ جب گھر کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم کافی بوجھل تھے اور سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں اسے ملامت کر رہی ہیں، وہ کتنی بری عورت ہے۔ کوثر بی بی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو روبینہ ان کے پیروں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ماں جی میں بری عورت ہوں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ بہت اچھی ہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے لالچ میں آ کر اپنی عاقبت برباد کر لی تھی۔ مجھے اس سڑک پر موت کیوں نہ آ گئی جہاں میں نے آپ کو کھڑا کیا۔ کوثر بی بی نے اسے زبردستی اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم کون ہوتے ہیں معاف نہ کرنے والے؟ تو نے دکھ جھیل لیے ہیں، اپنی غلطی کو تم نے پہچان لیا،
بس اب یہی کافی ہے۔ دانیال نے اگرچہ اس گھر میں جگہ دے دی، لیکن اس کا دل اب بھی کھٹا سا تھا۔ وہ روبینہ سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ کچھ عرصہ بعد اسے طلاق دے کر الگ کر لے گا، لیکن اگلے چند دنوں میں اس نے جو دیکھا اس نے اس کا فیصلہ بدل دیا۔ روبینہ اب پہلے جیسی بالکل نہیں تھی۔ اب وہ پہلے والی مغرور عورت نہیں تھی، وہ بدل چکی تھی۔ حالات نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی، اپنی ساس کی خدمت میں ایسے مگن رہتی جیسے کوئی کنیز ہو۔ وہ کوثر بی بی کے پاؤں دباتی، انہیں اپنے ہاتھ سے خود کھانا کھلاتی، ہر وقت اس کی رضا کی طلب میں رہتی۔ اب اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ شوہر کی چھت اور ساس کی دعا کے بغیر ایک عورت کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس دوران میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست وکیل سے بات کی اور دانیال کے گھر جا کر ان سے مشورہ کیا۔ روبینہ نے دانیال کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے سارا پیسہ اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ اس وقت میرے بھائی مجھے استعمال کر رہے تھے۔ ہم نے ان خود غرض بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ جب پولیس ان کے دروازے پر پہنچی اور قانونی نوٹس ملے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بھائی جو اپنی بہن کو پہچاننے سے انکاری تھے، اب منتیں کرنے لگے کہ تم ہماری اچھی بہن ہو۔ وکیل کی مدد سے ہم نے ان پر دباؤ ڈالا اور وہ رقم جو انہوں نے دانیال کے پیسوں سے جائیدادیں بنانے میں صرف کی تھی، قانونی طریقے سے واپس لینے کا عمل شروع ہوا۔ آخرکار وہ دکان اور اپنا وہ مکان جو دانیال کے پیسوں سے انہوں نے خریدا تھا، اب وہ بیچ کر دانیال کا پیسہ واپس کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ یہی ان کی جائیداد تھی۔ کچھ دن بعد دانیال نے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس نے مجھے بھی خاص طور پر بلایا۔ دانیال ہمیشہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ اس دسترخوان پر کوثر بی بی، اس کی بہو روبینہ اور روبینہ کی بوڑھی ماں بھی بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر سکون تھا، اور روبینہ کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ عجیب سی شرافت آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ بھائی جان، اس دن میں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، آپ ہمارے دروازے پر آئے تھے اور میں اس وقت بے وقوف اور ظالم تھی۔ اس کے لیے آج میں معافی مانگتی ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اگر آپ اس دن میری چوری نہ پکڑتے تو میں کبھی انسان نہ بنتی۔ آپ نے میری ساس کو گاڑی میں بٹھا کر دراصل اس گھر کی برکت کو واپس لانے کا راستہ دکھایا۔ اگر میں سمجھدار ہوتی تو اسی وقت اس حالات کو سمجھتے ہوئے سیدھے راستے پر آ جاتی، لیکن میں نے پھر بھی وہ راستہ نہ اپنایا۔ دانیال اب واپس کویت جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس بار وہ مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے پیچھے اس کی ماں اکیلی نہیں، بلکہ ایک ایسی بیٹی مل گئی ہے جو اس کا خیال رکھے گی۔ دانیال نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ آج وہ خاندان پورے محلے میں ایک مثالی خاندان بن چکا ہے۔ ساس اور بہو کا پیار دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ روبینہ کو دوسرا موقع ملا اور اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان چاہے تو وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے اپنی جڑی ہوئی جنت دوبارہ بسا سکتا ہے۔ تپتی دھوپ میں شروع ہونے والا یہ سفر آج سکون کی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل چکا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔